تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک بہت ہی دلچسپ اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑے موضوع پر ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہم سب یعنی کسی نہ کسی سطح پر ضرور گزرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس آج محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر موجود ہے، جس کا عنوان ہے ضمیر اور روح کا اطمینان۔ عنوان ہی اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اور آج کا ہمارا جو بنیادی مشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ معلومات اور دوسروں کی آراء کے اس طوفان میں انسان ذہنی الجھن سے کیسے بچ سکتا ہے۔ یعنی وہ بیرونی شور کو فلٹر کر کے صرف اپنے اندر کی آواز کیسے سنے؟ ہاں بالکل۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک تشبیہ دینا چاہوں گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص سنیما ہال میں ایک فلم دیکھنے پہنچے۔ اچھا۔ لیکن وہ شروع کے 1 گھنٹہ 55 منٹ سنیما سے غائب رہتا ہے۔ اوہ، یعنی وہ پوری فلم مس کر دیتا ہے؟ بالکل۔ اور وہ بالکل آخری 5 منٹ میں ہال کے اندر داخل ہوتا ہے اور پردے پر دیکھتا ہے کہ فلم کا ہیرو زاروں قطار رو رہا ہے۔ صحیح۔ یا کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو بظاہر بہت ہی غیر منطقی یا احمقانہ لگ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو ابھی ابھی ہال میں آیا ہے، وہ فوراً تنقید شروع کر دیتا ہوگا۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو سراسر پاگل پن ہے۔ حالانکہ اس نے پچھلے 2 گھنٹے دیکھے ہی نہیں۔ بالکل۔ جس شخص نے وہ پوری 2 گھنٹے کی جدوجہد، وہ تکلیف، وہ پس منظر اور وہ جو قربانیاں ہیں وہ دیکھی ہی نہیں، جن سے گزر کر ہیرو اس مقام تک پہنچا ہے۔ جی، تو کیا اس کا یہ تبصرہ کسی بھی زاویے سے انصاف پر مبنی کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم سب، میرا مطلب ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر حقیقی زندگی میں یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تحریر ایک بہت ہی زبردست تصور پیش کرتی ہے کہ زندگی صرف سانسوں کا سفر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ فیصلوں کا بوجھ ہے۔ جی، فیصلوں کا بوجھ۔ ایک انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک حالات، مجبوریوں اور ترجیحات کی بنیاد پر درجنوں فیصلے کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہی سنیما ہال والی تشبیہ یہاں واپس آتی ہے کہ معاشرہ صرف ان فیصلوں کا انجام دیکھتا ہے۔ بالکل۔ لوگ صرف وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ان راستوں کی دھول، ان راتوں کی نیند اور ان جذباتی طوفانوں کو نہیں دیکھ پاتے جن سے گزر کر وہ انسان وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لوگ اکثر اپنے محدود تجربات اور سوچ کے پیمانے سے دوسروں کی زندگی ناپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ جان بوجھ کر ظالم ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا لوگ ارادتاً کسی کی نیت اور سفر کی مشقت کو نظر انداز کر کے اس پر حتمی فتویٰ لگاتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں انسانی نفسیات کے ایک خاص رجحان میں ملتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً جان بوجھ کر برے یا ظالم نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ نفسیات میں اسے دستیاب معلومات کا رجحان یعنی اویلیبلٹی ہیورسٹک اور ذہنی سہولت یعنی کوگنیٹو ایز کہا جاتا ہے۔ ذہنی سہولت یعنی دماغ آسانی ڈھونڈتا ہے؟ جی بالکل۔ اصل میں انسان کا دماغ فطری طور پر تھوڑا سست واقع ہوا ہے۔ یہ ان چیزوں کو پروسیس کرنا پسند کرتا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوں۔ کیونکہ اس میں توانائی کم خرچ ہوتی ہے، رائٹ؟ بالکل، کیونکہ اس میں توانائی کم لگتی ہے۔ اب کسی کا عالی شان گھر، کسی کی ظاہری کامیابی یا کسی کا بظاہر لیا گیا کوئی سخت فیصلہ، یہ سب تو مادی چیزیں ہیں جو فوراً نظر آ جاتی ہیں۔ جی، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے قربانیاں۔ کسی نے اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے کتنی بار اپنے آرام کو قربان کیا؟ صحیح۔ کتنی بار اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، یا کتنی بار دل پر پتھر رکھ کر مسکراہٹ سجائی۔ یہ سب چونکہ دکھائی نہیں دیتا نا، اور دماغ کو اسے سمجھنے کے لیے ہمدردی کی اضافی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اس لیے دماغ اسے حساب کتاب میں شامل ہی نہیں کرتا۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ قربانیوں اور جذباتی کشمکش کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی، جی، اس لیے معاشرہ اس کا وزن محسوس نہیں کر پاتا اور اپنا فیصلہ صرف ان چیزوں پر سناتا ہے تو اسے آسانی سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔
اور جب آپ کسی بھی پیچیدہ مساوات میں سے اتنی بڑی اور اہم قربانیوں کو نکال دیں گے نا، تو اس مساوات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہمیشہ غلط، ادھورا اور تنقید پر مبنی ہی ہوگا۔ بالکل۔ لوگ آپ کے فیصلوں پر تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کہانی کو پوری طرح سمجھ کر آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کہانی کو اپنے محدود تجربات سے ناپ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اپنے تجربات اور اپنی ذہنی سہولت کے پیمانے سے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم اس نفسیاتی پہلو کو خاندان جیسے جذباتی رشتے پر لاگو کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ خاندانی رشتوں میں تو ہر چیز ہی غیر مرئی احساسات پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، اور تحریر میں دی گئی مثالیں ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں اگر کوئی شخص اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے تو معاشرہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو والدین سے دور ہو گیا۔ اور اگر وہ دباؤ میں آ کر والدین کے پاس آ جائے تو وہی لوگ جو اکثر شادیوں اور خاندانی تقریبات میں خود ساختہ سپریم کورٹ کے جج بنے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل وہی لوگ وہ تانا دیتے ہیں کہ دادا دادی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور اگر بہن بھائیوں کو ساتھ رکھے تو بھی کوئی نہ کوئی اعتراض، اور اگر معاشیہ کسی اور مجبوری کے تحت الگ ہو جائے تو پھر تو جیسے تانوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی معاشرے کے پاس اعتراضات کا خزانہ تو بھرا پڑا ہے، لیکن انصاف کہیں نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کس قسم کے کاغذی اصول ہیں؟ دیکھیں، یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ خاندانی فیصلوں پر یہ جو مسلسل تنقید ہوتی ہے نا، یہ اکثر اوقات ایک اور نفسیاتی میکانزم کی پیداوار ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اسے پروجیکشن کہتے ہیں۔ کئی بار جب لوگ کسی دوسرے شخص کے خاندانی فیصلوں پر شدت سے تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل اپنی ہی کسی اندرونی خامی، وہ کسی احساس جرم یا کسی پچھتاوے کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک شخص جس نے خود کبھی اپنے رشتوں کو وقت نہیں دیا، وہ شاید اس شخص پر سب سے زیادہ تنقید کرے گا جو اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے اندر کے شور کو خاموش کر سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، یہ احساس کے ہوتے ہیں۔ دادا دادی کی خدمت محض وقت گزارنا نہیں بلکہ دعاؤں کا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے۔ صحیح، والدین کے ساتھ رہنا، بہن بھائیوں کا ساتھ، یہ سب فطری تقاضے ہیں، لیکن مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن کا سامنا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے یہ کاغذی اصول غلط ہیں اور انسان کو ان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے حیاتیاتی اور ارتقائی نقطہ نظر سے سوچیں۔ اچھا۔ ہم انسان ارتقائی طور پہ سماجی جانور ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اگر قبیلہ کسی فرد کو ناپسند کر کے قبیلے سے نکال دیتا تھا تو جنگل میں اس کا مطلب یقینی موت ہوتا تھا۔ جی، تو یہ جو معاشرے کی، قبیلے کی یا رشتہ داروں کی آراء کی پرواہ کرنے کی ہماری عادت ہے، یہ تو ہماری بقا کے لیے ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ صحیح۔ کیا ہم خود سے کوئی ایسی چیز کرنے کی توقع نہیں کر رہے جو حیاتیاتی طور پر ناممکن ہے؟ ہم کیسے اپنے اندر کے اس ارتقائی خوف کو خاموش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں سماجی ہم آہنگی اور زہریلی دراندازی کے فرق کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ زہریلی دراندازی؟ ٹاکسک باؤنڈری وائولیشنز؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ قبیلے کو زندہ رہنے کے لیے ہم آہنگی کی ضرورت تھی۔ انہیں یہ جاننا ضروری تھا کہ کیا سب مل کر شکار کر رہے ہیں؟ کیا سب مل کر خیمے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہاں قبیلے کی رائے بقا کے لیے تھی۔ لیکن آج کا معاشرہ، آج کے رشتہ دار اور آج کے سماجی حلقے بقا کے اصولوں پر نہیں چل رہے۔ یہ بات تو ہے۔ آج کا معاشرہ توقعات، انا اور کھوکھلے معیارات پر چل رہا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ دادا دادی کے ساتھ رہیں گے یا الگ گھر میں، اس سے معاشرے کی بقا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحیح، یعنی جب معاشرہ آپ کے خالصتاً ذاتی اور جذباتی فیصلوں کو، جو دل کے احساسات سے جڑے ہیں، انہیں اپنے کاغذی اصولوں کے پیمانے پر تولنے لگتا ہے، جی، تو وہ نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمیں اس ارتقاء خوف کو یہ سمجھا کر خاموش کرنا ہے کہ اب ہماری بقا اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ محلے کا کوئی شخص ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بیرونی دنیا کے اس شور کو خاموش کرنے کے لیے ہمیں اپنی توانائیاں بچانی ہوں گی۔ بالکل بچانی ہوں گی۔ اگر کوئی انسان معاشرے کی ہر تنقید کا جواب دینے اور ہر کسی کو اپنی نیت کی صفائی پیش کرنے بیٹھ جائے تو میرا مطلب ہے یہ ایک ایسی ویڈیو گیم کھیلنے کے مترادف ہے جس میں ہر لیول کے بعد گیم کے اصول بدل جاتے ہیں۔ بہت اچھی تشبیہ ہے یہ۔ آپ ایک لیول پر کسی کی توقعات پوری کرتے ہیں تو اگلے لمحے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب ان کی توقعات کچھ اور ہو گئی ہیں۔ آپ یہ گیم کبھی جیت ہی نہیں سکتے۔ آپ صرف اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں اور ذہنی طور پر نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے انسان کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان بدلتے ہوئے اصولوں والی دنیا میں جیے گا یا اپنے ضمیر کی عدالت میں جہاں کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ضمیر کی عدالت اور خاموشی کا تصور محض کوئی فلسفیانہ خیال نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ جذباتی اور ذہنی توانائی کو بچانے کی ایک انتہائی عملی حکمت عملی ہے۔ صحیح۔ جب آپ ہر آواز کو سچ مان لیتے ہیں اور ہر اعتراض پر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آپ دراصل سامنے والے کو یہ طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حقیقت طے کرے۔ واہ! دنیا کی عدالتوں میں اور خاص طور پر معاشرے کی عدالت میں گواہ اور معلومات تو ہمیشہ ادھوری ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن آپ کا اپنا ضمیر، آپ کی پوری کہانی، آپ کا پس منظر اور سب سے اہم بات، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں آپ کو کوئی جھوٹا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خاموشی کوئی کمزوری یا شکست نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے باوقار جواب ہے۔ جی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مجھے اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری تالیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کتنی وزندار ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ توانائی بچانے کی حکمت عملی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی دنیاوی کامیابیوں میں اس لیے گزار دیتے ہیں تاکہ انہیں وہ سکون اور وہ منظوری مل سکے جو وہ اپنے ضمیر سے نہیں لے پا رہے ہوتے۔ بالکل۔ فرض کریں کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، معاشرے میں بے پناہ شہرت ہے، لیکن اگر اس کی روح بے چین ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کا حق مارا ہے یا اپنی نیت میں کھوٹ رکھا ہے تو وہ تمام کامیابیاں زیرو ہو جاتی ہیں۔ روح کا سکون دنیا کی کسی منڈی سے خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیاوی کامیابیاں دراصل اس شور کو دبانے کی ایک مہنگی کوشش ہوتی ہیں جو انسان کے اندر مچا ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شور کبھی دبتا نہیں ہے۔ جو لوگ باہر کی دنیا سے الجھتے نہیں ہیں نا، وہ بظاہر کمزور لگ سکتے ہیں لیکن وہ اندر سے لوہے کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ جی، اندر سے لوہے کی طرح مضبوط۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعلقات کو کوئی بوجھ سمجھ کر نہیں اٹھایا بلکہ انہیں ایک امانت سمجھ کر نبھایا ہے۔ یہ جو اندر کا یقین ہے نا، یہ انسان کا وہ کلا ہے جس میں وہ دنیا کے ہر ظالمانہ تبصرے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر انسان کا ضمیر مطمئن ہو تو وہ شدید ترین تنہائی میں بھی جب بظاہر سب لوگ اس کے خلاف ہو جائے، وہ ایک پراسرار سی طاقت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو وہ ہزاروں کے ہجوم میں بھی اندر سے تنہا اور عدم تحفظ کا شکار رہتا ہے۔ یہ سوچنا ہی اپنے آپ میں کتنا آزاد کر دینے والا احساس ہے۔ میرا مطلب ہے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جسے سب پسند کریں، جو ہر جگہ مقبول ہو۔ جی بالکل، لیکن آج کی اس گفتگو نے اس تصور کو مکمل طور پر الٹ دیا ہے۔ اصل جیت تو یہ ہے ہی نہیں کہ سب ہم سے متفق ہوں۔ اصل جیت یہ ہے کہ جب ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو اسے خود سے نظریں ملاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ صحیح، اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ آئینے میں نظر آنے والا شخص اندر سے منافق ہے۔ جب رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو دل یہ ملامت نہ کرے کہ آج اس نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہماری سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ ہم اپنے سچ اور اپنی خالص نیت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہ سکیں۔ دنیا کی تعریفیں تو ویسے بھی ریت کے ان کلوں کی طرح ہوتی ہیں جو حالات کی ایک لہر سے بہہ جاتے ہیں۔ آج کے پرجوش حامی کل کے سختری نقاد بن سکتے ہیں۔ بالکل، تو پھر ان کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی عمارت کیسے کھڑی کر سکتے ہیں؟ یہیں پر انسان کو اپنی ترجیحات کا حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جی، دنیا کا رویہ موسم کی طرح ہے اور موسموں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو حتمی طور پر لوگوں کے فیصلوں کے بجائے اپنے رب
اپنے ضمیر اور اپنی روح کے سامنے جوابدہ ہونا ہے، اور اس کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب زندگی کا آخری سفر قریب آتا ہے۔ واہ! اس وقت انسان کی یادداشت میں یہ محفوظ نہیں ہوتا کہ کس پڑوسی نے کیا تانا دیا تھا یا کس رشتہ دار نے کیسی تنقید کی تھی۔ اس وقت صرف یہ احساس باقی رہ جاتا ہے کہ کیا میں نے اپنی زندگی اپنے سچ کے مطابق گزاری؟ کیا میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو موت کے وقت خوف نہیں بلکہ ایک خاموش اور گہرا اطمینان ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جس شخص کے پاس مطمئن ضمیر اور پرسکون روح کی دولت ہے، دنیا کی کوئی بھی عدالت، کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی تنقید کرنے والا اس سے یہ دولت چھین نہیں سکتا۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کے تمام پہلوؤں کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی واقعی ایک مکمل کتاب کی طرح ہے۔ جی، ایک ایسی کتاب جس کے ہزاروں صفحات ہیں۔ اس میں ایسے دکھ بھی لکھے ہیں جن پر کوئی نہیں رویا، ایسی خاموش قربانیاں بھی درج ہیں جنہیں کسی نے نہیں سراہا، اور ایسے چھپے ہوئے آنسو بھی ہیں جو صرف اللہ اور اس انسان کے درمیان ایک راز ہے۔ دنیا والے ان رازوں کو، ان مجبوریوں کو اور ان صفحات پر لکھی ہوئی جدوجہد کو کبھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی اتنی ہمدردی۔ بالکل، اور اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے منصف خود بننا پڑے گا۔ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ ہم ہر کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور یہ ناممکن ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری بھی ہے۔ جی، ہمیں اپنی توانائیاں اس بات پر صرف کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو خلوص سے کیسے نبھا سکتے ہیں اور اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی اس عدالت میں خود کو ثابت کرتے رہیں جہاں لوگ صرف آخری منظر دیکھ کر فیصلہ سنانے کے عادی ہیں۔ کیا شاندار اور گہری بات ہے، اور اس سے مجھے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آ رہا ہے جو ہر سننے والے کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ اگر ہماری زندگی واقعی ایک مکمل کتاب ہے اور دنیا والے اس کا محض ایک صفحہ یا چلے صرف ایک سین دیکھ کر ہی ہماری پوری کہانی کا فیصلہ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم انہیں اپنی زندگی کی کہانی کا کلائمیکس یعنی اس کا آخری اور سب سے اہم حصہ لکھنے کا قلم کیوں تھما دیتے ہیں؟ بالکل، ہم کیوں ان کے ایک تبصرے پر اپنی راتوں کی نیندیں آرام کر لیتے ہیں اور اپنی کہانی کا رخ بدل لیتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر آج بالکل اسی لمحے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ دنیا جو چاہے کہے، ہماری کہانی کا آخری فیصلہ، ہمارا کلائمیکس صرف اور صرف ہمارا ضمیر اور ہمارا رب کرے گا، تو ہم زندگی میں کتنی غیر ضروری وضاحتوں، کتنی ذہنی تھکاوٹ اور کتنے بھاری بوجھ سے فوراً آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ قلم دنیا کے ہاتھ سے واپس لینے کا وقت ہے۔ اسی خاموش مگر انتہائی طاقتور سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنے ضمیر کی آواز سنتے رہیے۔